انسان کی موت اس سے پوشیدہ ہے اور اس کی آرزوئیں برابر اسے دھوکہ دیتی رہتی ہیں۔ آدمی کی ہر سانس موت کی طرف ایک قدم ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اف یہ زمین کتنے عزیز ترین بدن اور حسین ترین رنگ کھا گئی۔ جب تمہاری مخالفت حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو اللہ تمہیں کوئی مقام دینے والا ہے۔ بے شک حق جہاں پر بھی ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے شدید سختیوں میں بھی گھس جاؤ۔ جس کا باطن نیک ہوتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ اے لوگوں، دنیا کی طرف زاہدوں اور اس سے گریزیدہ افراد کی طرح نگاہ ڈالو، کیونکہ دنیا کی ہر مسرت غم انگیز ہوتی ہے۔ آخرت کے مالدار ترین دنیا کے فقیر ترین افراد ہیں۔ بلا شبہ آج عمل ہے، حساب نہیں، اور کل حساب ہوگا، عمل نہیں۔ یقیناً تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، سو لہٰذا اسی کے لیے عمل کرو۔ صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی بہترین رزق میں شامل ہیں۔ کتنے ایسے غم زدہ ہیں جن کو ان کے حزن نے ابدی مسرت سے ہمکنار کر دیا۔ اے بندگان خدا، یقیناً خدا کے نزدیک محبوب ترین بندہ وہ ہے جس کی نفس کے مقابلے میں اللہ نے مدد کی تو اس نے حزن کو اپنا اشعار اور خوف کو اپنا لباس بنا لیا۔ اس دنیا میں اپنے لیے جس کا حزن و ملال طویل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے اور اسے دار جاویدانی میں جگہ دیتا ہے۔ تمہارے ہاتھ سے اگر کوئی دنیاوی شے نکل جائے تو رنجیدہ نہ ہو، اور اگر تم نے کسی پر احسان کیا ہے تو اسے مت جتلانا۔ مومن کی صفتوں کے متعلق فرمایا، مومن کی خوشی اس کے چہرے پر اور اس کا غم اس کے دل میں ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو تم پر اللہ کے لیے واجب ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے احسانات کا شکر ادا کرو اور اس کی رضا کو حاصل کرو۔ ایسا گناہ گار جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے ایسے عمل کرنے والے سے بہتر ہوتا ہے جو اپنے عمل پر غرور کرتا ہے۔ منافقت سے بہتر ہے کہ تم کافر مر جاؤ، کیونکہ جہنم میں کافر کا درجہ منافق سے بہتر ہے۔ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہو۔ جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور تمہاری روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ انسان کو اچھی سوچ پر وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے فرمایا، 3 طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے۔ خاموش رہنا، خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ صبر کرنا، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ شکر کرنا، شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ مسکراہٹ روح کے دروازے کھول دیتی ہے۔ خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے۔ شرم کی کشش حسن سے زیادہ ہے۔ نامکمل علم فساد پیدا کرتا ہے۔ سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس کو بتا دو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے فرمایا، 6 چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا: اپنی قسمت کی، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی، غیر کے سامنے اپنے دوست کی، رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور فرماتا ہے۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو
اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ جس نے اپنی پریشانیاں لوگوں پر ظاہر کیا تو وہ اپنی ذلت پر راضی ہو گیا۔ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔ منافق کا علم اس کی زبان اور مومن کا علم اس کے عمل میں ہوتا ہے۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دیتا ہے، اس میں کبھی خیانت مت کرنا۔ جو آدمی اپنی سلطنت اور حکومت میں ظلم کرتا ہے، لوگ اس کے ہلاک ہونے کی دعائیں کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے پوچھا گیا، کیسے پتہ چلے گا کون کتنا قیمتی ہے؟ فرمایا، جس میں زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ قیمتی ہوگا۔ مولا علی نے فرمایا، بہت زیادہ باتیں کرنے والے سے لوگ تنگ آ جاتے ہیں۔ بیوقوف ترین انسان وہ ہے جو اپنی بد کلامی پر فخر کرتا ہے۔